ہندو بھائیوں کو آداب اور مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ واقعتاً ہندوستانی ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان سے محبت رکھتے ہیں، ہندوستان کی جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، ہندوستان کی فضا کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، جس نام سے ہندوستان پورے عالم میں مشہور ہے اس نام کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کلپ کو اللہ کے واسطے آپ مودی حکومت تک ضرور پہنچائیے۔ اور ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ آپ اپنی زندگی کا کچھ وقت اس ویڈیو کو آپ ضرور دیں۔ دوستو، ابھی حال ہی میں ایک شخص میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے ہندوستان کی جمہوریت کو مٹانا چاہ رہا ہے، ہندوستان کی فضا کو خراب کرنا چاہ رہا ہے اور مسلمانوں کو ورغلا رہا ہے۔ میرے پاس ایک ویڈیو کلپ آئی، جب میں نے اس کو سنا تو مجھے بہت حیرت ہوئی، مجھے بہت تعجب ہوا کہ ایسے لوگ بھی ہندوستان میں ہیں اور مودی سرکار کہاں سو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل سر عام چھوڑ رکھی ہے۔ میں مودی سرکار سے اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس مطالبے میں آپ شریک ہیں تو کمنٹ میں یس ضرور لکھنا۔ دوستو، ہندوستان کے اندر ایک شخص ہے جس کو لوگ پروین دوگڑیا یا توگڑیا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی فطرت، اس کی عادت یہی ہے کہ وہ ہندوستان کی جمہوریت کو ہمیشہ خراب کرنا چاہتا ہے، ہندوستان کی فضا کو وہ خراب کرنا چاہتا ہے، ہندوستان کے اس نام کو وہ خراب کرنا چاہتا ہے جس نام سے پوری دنیا میں ہندوستان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس نے میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے جو بات کہی وہ سب آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف وہ زہر اگل رہا ہے اور مودی سرکار سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مودی سرکار ہندوستان میں رہنے والے سارے مسلمانوں کو، خاص طور سے ہندی علماء کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دو۔ اور جب اس نے مطالبہ کیا تو کسی فرقے کو ٹارگٹ نہیں بنایا، ایسا نہیں کہ صرف دیوبندی کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، صرف اہل حدیث کے علماء کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے یا بریلوی کے علماء کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، اس نے مطلق علماء ہند کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو بریلوی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، اس غلط فہمی میں آپ بالکل بھی نہ رہے۔ صرف اور صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، جبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پروین دوگڑیا جو بات کہہ رہا ہے وہ یقیناً ناقابل برداشت ہے۔ وہ بات در حقیقت ہندوستان کی فضا کو خراب کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے اور اس ہندوستان میں جتنا حق ہندو بھائیوں کا ہے اتنا ہی حق مسلمان بھائیوں کا بھی ہے، جتنا حق اس ہندوستان میں مسلمان بھائیوں کا ہے اتنا ہی حق عیسائیوں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، اور جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں ان سبھی کا حق ہندوستان میں ہے۔ کوئی بھی فرقہ کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان صرف ہمارا ہی ہے، مسلمان صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان صرف ہمارا ہی ہے، ہندوستان میں رہنے والے صرف ہندو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان صرف ہمارا ہی ہے۔ ہندوستان میں سبھی کا حق ہے، ہندوستان کے اندر ہمارا بھی اتنا ہی خون شامل ہے جتنا تمہارا خون شامل ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں سے کہیں زیادہ خون ہمارا ہندوستان میں شامل ہے۔ اگر تم تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو تمہیں معلوم چلے گا۔ جس مدرسے کو ٹارگیٹ پروین دوگڑیا کر رہا ہے اس مدرسے کی تاریخ کو اگر پڑھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ آج ہم آزاد ہیں، تو اسی مدرسے کی برکت ہے، اسی مدرسے کی قربانی ہے کہ آج میڈیا کے سامنے وہ بھونک رہا ہے، میڈیا کے سامنے وہ بول رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے۔ انگریزوں کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا کیا کارنامہ رہا، کیا رول رہا، تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتا چلے گا۔ میں ہندوستان کی حکومت سے بس ایک ہی مطالبہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ایسے لوگوں کو جلد از جلد سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے جو ہندوستان کی جمہوریت کو خراب کرنا چاہ رہا ہے، ہندوستان کی فضا کو برباد کرنا چاہ رہا ہے، ہندو مسلم میں لڑانا چاہ رہا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے نہ ڈالا جائے تو وہ دن دور نہیں کہ ہندو مسلم آپس میں لڑ جائیں اور پھر ہندوستان کا جو نام ہے وہ خراب ہو جائے، جمہوریت کا نام خراب ہو جائے۔ یہ بات بالکل حق اور سچ ہے کہ ہر ایک شخص کو، ہر ایک مذہب کے ماننے والوں کو ان سے ضرور محبت ہوتی ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں۔
آپ ہی بتائیے، پروین دوگڑیا اور پروین دوگڑیا کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، ان سے سوال کر رہا ہوں، آپ جس دیوی اور دیوتا کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، جن کے سامنے آپ سر جھکاتے ہیں، اگر اسی دیوی اور دیوتا کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے اور جن جگہوں پر جا کر آپ عبادت کر رہی ہیں انہی جگہوں کو بند کرنے کی کوئی بات کرے تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ اس کے لیے آپ کیا قدم اٹھائیں گے؟ آپ خود جواب دیں۔ آج ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مساجد کو بند کر دیا جائے، مکاتب کو بند کر دیا جائے، مدارس کو بند کر دیا جائے اور علماء ہند کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ تو آپ ہی بتائیے کہ یہ بات کس قدر قابل برداشت ہے؟ کوئی بھی شخص اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جو لوگ سمجھدار ہیں وہ مصلحت سے کام لے سکتے ہیں، لیکن جو لوگ سمجھدار نہیں ہیں، صرف مسلمان ہے اور بہت زیادہ غلو سے کام لیتے ہیں، ان سب باتوں پر وہ یقیناً سڑکوں پر آ جائیں گے، پھر ہندوستان کی فضا خراب ہو جائے گی، اور ہندوستان کی فضا خراب کرنے میں کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا سوائے پروین توگڑیا اور دھگڑیا کے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں ملک ہند کی حکومت سے کہ ایسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ضرور ڈالیں۔ اگر سلاخوں کے پیچھے آپ ایسے لوگوں کو نہیں ڈال سکتے ہیں تو کم سے کم ایسے لوگوں کی زبان پر آپ تالا لگا دیں، ایسے لوگوں کی زبان کو آپ بند کر دیں، میڈیا کے سامنے یہ بھوکنا چھوڑ دیں، ان کی باتوں پر، ان کے بیانوں پر، ان کی اسپیچ پر آپ بین لگا دیں، پابندی لگا دیں۔ اگر آپ واقعتاً ہندوستان کی فضا کو بچانا چاہتے ہیں، جمہوریت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو نہیں تو پھر ہر ایک شخص یہی کہے گا اگر ہندوستان کی فضا خراب ہوئی تو اس کے پیچھے ملک ہند کی حکومت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ میں نے جو بات کہی ہے، اگر اس بات سے آپ حضرات اتفاق رکھتے ہیں تو یس ضرور لکھیں، اگر اتفاق نہیں رکھتے تو نو لکھ کر کم سے کم حکومت ہند تک پہنچانے کی کوشش کریں، اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں، گروپس میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہندوستان کی حکومت کو ہندوستان سے محبت رہی اور ہندوستان کی فضا کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے تو پھر یقیناً اس شخص کے خلاف وہ ایکشن لے گی اور کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.